طویل پارلیمنٹری پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ بجٹ پاس ہوا، اور اس سال ہمارا یہی مقصد ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ ان کا ایک ویژن ہے اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس سال ہم نے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا سفر بھی جاری رکھنا ہے۔ ہم نے جو گینز کیے ہیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے، اس کو بھی ہم نے مستحکم رکھنا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ معیشت کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے، سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے، انکلوسیو گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے، تاکہ نہ صرف ہماری معیشت میں گروتھ آگے مزید بڑھے، مگر ایسی گروتھ ہو جس کے نتیجے میں ہمارے ڈالر کمانے کی سخت معیشت میں بڑھے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی گروتھ ہو جس سے ہر پاکستانی شہری مستفید ہو، ہر پاکستانی شہری کو اس کا اثر محسوس ہو، تاکہ ہم آئندہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم IMF کی طرف واپس ہمیں آئندہ نہ جانا پڑے، مگر وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے اور اپنی زر مبادلہ کے ذخائر ڈالر کمانے کی سکت بڑھائیں گے۔ مگر اس سال جہاں پر یہ بجٹ ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو میں نے آپ سے کہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے پھر سے ریلیف میجرز بھی شامل رکھیں تاکہ توازن رکھیں ان پرائرٹیز کے درمیان جو میں نے آپ سے پہلے کہیں، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم عوام کو جو ڈائریکٹ مدد دے سکتے ہیں وہ بھی دیں۔ اس کی میں صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 کروڑ تقریباً خاندان، افرادی خاندان جو کہ ڈائریکٹلی کیش ٹرانسفر کے نتیجے میں ان کو اس پروگرام کے تحت مدد ملتی ہے۔ پچھلے مالی سال میں بھی IMF پروگرام میں ہونے کے باوجود، سارے خساروں کی قدغنوں کے باوجود، ہم نے اس بسپ کے بجٹ کو 460 ارب سے 592 ارب روپے کیا تھا، اور اس مالی سال میں جو ابھی آغاز ہو گیا ہے اور جو بجٹ ابھی ہم نے پاس کیا ہے، اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کو 592 ارب روپے سے بڑھا کے 716 ارب روپے کر دیا ہے، جس سے 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو ڈائریکٹ یہ مدد ملے گی۔ اسی طرح ہم نے تنخواہوں میں 10%، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے، اور پینشنز میں 7% اضافہ کیا ہے، اور یہ مہنگائی کی شرح سے زیادہ اضافہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اب جو مالی سال جس کا اختتام ہوا ہے اس میں مہنگائی کی شرح 4.5% تھی، اور آئندہ مالی سال میں بھی ہماری مہنگائی کی شرح کی کل ایکسپیکٹیشن 7.5% ہے، اور تو یہ تنخواہوں میں جو اضافہ ہے یہ اس سے زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس ریٹس میں بھی کمی کی ہے، جس سے ہر تنخواہ دار